السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی اسلام آباد شارع دستور ڈی چوک میں پارلیمنٹ ہاؤس سے آج آپ سے مخاطب ہیں اور آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا قانون یا آئین میں ترمیم جو ہے ایوان بالا میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے رکھی گئی ہے اور یہ ہے 27ویں آئینی ترمیم۔ جی ہاں، یہ وہ بلی ہے جو آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے شہری رحمان پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکمران اتحاد کا حصہ ہیں، ان دونوں نے مل کر یہ سینٹ میں یہ آئینی ترمیم کا بل رکھا ہے۔ اور اس آئینی ترمیم میں جہاں بہت ساری ترامیم کی گئی ہیں، وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی ہے اور آئینی عدالتوں کے ہائی کورٹوں کے ججوں کے تبادلوں کے حوالے سے کچھ ترامیم یا تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی اور عسکری تاریخ میں جو تبدیلی ہے وہ آئین کا آرٹیکل 243 ہے اور 243 کے مندرجات پہلی بار منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ یہ بل پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ میں رکھا جا چکا ہے، اب یہ پبلک پراپرٹی ہے اور آئین کا آرٹیکل 243 میں جو نئی تجاویز اور ترامیم پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں ان پہ بات کرنے کا حق ہر شہری کو حاصل ہے اور ہر تجزیہ کار جو ہے اس پہ بات کر سکتا ہے۔ اور آج کے اس ولاگ میں صرف 243 پہ ہی ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ میں پہلی بار آپ نے سنا تو ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کا باقاعدہ نام لکھ دیا تھا آئین کے اندر ہمارے 8ویں ترمیم کے تحت اور ان کو ایک تحفظ دیا گیا تھا۔ اچھی بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم میں کم از کم نام نہیں لکھا گیا، مگر واضح طور پہ صرف بظاہر فرد واحد کو نہ صرف یہ کہ ماضی کے ان کے تمام کاموں کے حوالے سے ایک تحفظ دیا گیا ہے، بلکہ مستقبل کے لیے تا حیات ساری عمر کے لیے ان کو کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی یا کسی دوسرے الزام سے بری کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 243 تھا کیا اور اب ہے کیا، اور کون وہ شخص ہے جو آج کی 27ویں آئینی ترمیم اگر پارلیمنٹ منظور کر دیتی ہے تو وہ پاکستان کا تاریخ کا طاقتور ترین ایک شخص بن جائے گا، جو نہ صرف یہ کہ صدر مملکت سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا، جس کو آئین صرف ایوان صدر میں ہوتے ہوئے ہی تحفظ دیتا ہے، بلکہ وہ تا حیات جو ہے ان کو ایک قسم کا مستقبل کے تمام کاموں کے لیے بھی آئینی تحفظ دے دیا گیا ہے۔ وہ کام جو ابھی ہونے ہیں اور معلوم نہیں وہ کام کیا کیا ہوں گے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ 243 جو ہے وہ ہے کیا اور اس میں تبدیلی کیا کی گئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 243 افواج پاکستان کے کمانڈ اور کنٹرول کا جو آئینی اختیار ہے وہ وفاقی حکومت کو دیتا ہے، یعنی کہ منتخب وفاقی حکومت، اور وفاقی حکومت سے مراد وفاقی کابینہ ہے۔ وفاقی کابینہ سے مراد وزیر دفاع ہے۔ تینوں افواج جو ہیں پہلے آئین کے مطابق وزارت دفاع کو اور وفاقی حکومت کو جواب دہ ہوتی تھی۔ ایئر فورس، نیوی، آرمی اپنے اپنے طور پہ۔ ایک انتظامی عہدہ ضرور تھا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا، جن میں تینوں افواج کی نمائندگی ہوتی تھی، اور تکنیکی اعتبار سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہیں وہ تینوں افواج کے انتظامی طور پہ سربراہ تھے، مگر عملی طور پہ چیف آف آرمی سٹاف ہمیشہ سے جو ہے وہ حاوی رہے ہیں۔ تو ایک تکنیکی گیپ تھا، ایک خلا تھا کہ جب جنگ ہوتی ہے جیسا کہ ابھی بھارت کے ساتھ ہوئی تھی تو اس وقت کمانڈ کون کرے گا۔ بھارت میں تو یہ خلا نہیں ہے، وہاں پہ تو وزیر دفاع ایئر فورس کو احکامات دیتا ہے، نیوی کو احکامات دیتا ہے، آرمی کو احکامات دیتا ہے، ان تینوں کو اکٹھا کر کے ان تینوں کے مشاورت سے فیصلے وفاقی حکومت اور وزیر دفاع کرتا ہے، مگر پاکستان میں ایسا ہو نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ خلا محسوس کیا گیا، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اب آرٹیکل 243 میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو فورم تھا اس کو ختم کر دیا ہے، یعنی کہ 27 نومبر کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو فورم ہے وہ نہیں رہے گا، اس کی جگہ ایک نیا عہدہ متعارف کرایا گیا ہے اور وہ ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف۔
چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہے وہ تینوں افواج کا ایک انتظامی سربراہ ہوگا، اور آئین میں 243 کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بری افواج کا سربراہ ہوگا، جو آرمی چیف ہوگا، وہی تینوں افواج کا انتظامی سربراہ ہوگا. یعنی جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا فورم ختم ہو گیا، اور جو آرمی چیف ہے اب وہ ایئر فورس کا بھی باس ہے، نیوی کا بھی باس ہوگا، اور آرمی کا تو وہ پہلے ہے ہی. اس کے علاوہ جو اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، اس آئین کے اندر یہ پہلی بار وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو آرمی ہے، ایئر فورس ہے اور نیوی، ان تینوں شعبوں کے اپنے اپنے فیلڈ مارشل ہوتے ہیں. جیسے آرمی کا فیلڈ مارشل ہے، ایئر فورس کا مارشل ہے، اور نیوی کا ایڈمرل ہوتا ہے، جو کہ تینوں برابر ہوتے ہیں. پاکستان میں فی الحال تو صرف آرمی کا جو ہے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے، جو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو دیا گیا ہے، مگر ایئر فورس اور نیوی میں ابھی کوئی مارشل لیول کا عہدہ نہیں ہے یا ایڈمرل کا عہدہ نہیں ہے. مگر اس 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ان تینوں عہدوں کو اکنالج کیا گیا ہے کہ تینوں عہدے یہ الگ الگ ہیں، اور ان عہدوں کو اکنالج کرتے ہوئے آئین میں یہ قرار دے دیا گیا ہے کہ جو ایئر مارشل، فیلڈ مارشل یا ایڈمرل ہوں گے وہ تا حیات اپنے عہدے پہ قائم رہیں گے، تا حیات، اور ان کا وہ رینک بھی پہن سکیں گے، اور وہ اپنا رینک جو ہے استعمال بھی کر سکیں گے. اور ان کے لیے حکومت اگر وہ اپنے ایئر فورس، نیوی اور آرمی سے اپنے عہدوں سے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو بھی حکومت ان کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے سکتی ہے. تو وہ کیا ہیں ساری چیزیں، وہ اب ہم آپ کو تفصیل میں جا کے بتاتے ہیں. اب آرٹیکل 243 میں ایک تو وفاقی حکومت کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کی جو شک تھی، ذیلی شک 1، وہ برقرار رکھی گئی ہے. یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہوگی وہ افواج پاکستان کے کمانڈ اور کنٹرول اپنے پاس رکھے گی. مگر اس کے ساتھ ہی ایک پورا نئی شک پھر شامل کر دی گئی ہے، اور آرٹیکل 243 کا جو ذیلی شک 4 تھی وہ ذیلی شک 4 مکمل طور پہ بدل دی گئی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو صدر پاکستان ہیں وہ وزیر اعظم کے مشورے پر چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز، یہ نیا عہدہ جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز، یہ دونوں ایک ہی شخص میں ہوں گے، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز، اور اس کی تعیناتی صدر مملکت جو ہے وزیر اعظم کے مشورے سے کریں گے. تو ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ تینوں فورسز کا سربراہ ہوگا، یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز، CDF. تو CDF یہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو عہدہ تھا اس میں کبھی ماضی میں ایئر فورس کا بھی بندہ آ جاتا تھا، اور پھر نیوی کا بھی اس میں چانس رہتا تھا. مگر اب یہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ تینوں فورسز کی سربراہی جو ہے وہ آرمی چیف کریں گے، اور ان کو نیا عہدہ جو نام دیا گیا ہے وہ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز. پھر اس کے بعد چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف، ان کی تعیناتی بھی صدر مملکت جو ہے وزیر اعظم کے مشورے سے کریں گے. اب ظاہری بات ہے، اب آئین کے تحت تو صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے سے نیوی اور ایئر فورس چیفز کی تعیناتی کریں گے، مگر عملی طور پہ جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہوگا، جو ان تینوں فورسز کا سربراہ ہوگا، عملی طور پہ اس کا مشورہ بھی حاوی ہوگا. آئین میں تو نہیں لکھا کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کے مشورے پہ ایئر چیف اور نیول چیف اپوائنٹ ہوں گے، مگر عملی طور پہ جب انتظامی سربراہ بنا دیا گیا ہے ایئر فورس اور نیوی اور آرمی کا، تینوں کا چیف آف ڈیفنس سٹاف کو، تو آبویسلی ان عہدوں پہ تعیناتی کے لیے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا جو مشورہ ہے وہ بھی عملی طور پہ کارآمد ہوگا. پھر آگے جا کے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا آفس جو ہے وہ اب 27 نومبر سے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وزیر اعظم کی سفارش کے اوپر جو کہ آرمی چیف ہے، جو کہ ابھی اس وقت چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، ان کے مشورے سے ایک کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ
بھی تعینات کیے جائیں گے، اور یہ جو کمانڈر ہیں نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے، یہ پاک فوج سے لیا جائے گا، نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ۔ اب یہ اسٹریٹجک کمانڈ کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو کہ ایئر فورس اور نیوی کے جو ہتھیار ہیں، جو میزائلز ہیں، جو ایٹمی اثاثے ہیں، ہمارے ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ ظاہری بات ہے ایئر فورس بھی ان کو میزائلز کو یوز کرتی ہے، نیوی بھی کر سکتی ہے، آرمی تو ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ایٹمی جو میزائل ہیں، جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے، جیسے اسٹریٹجک پلان ڈویژن آلریڈی کام کر رہا ہے، اب اس ایک نیا آئینی عہدہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جو نیشنل اسٹریٹجک پلان ہے اس کا ایک کمانڈر تعینات کیا جائے گا۔ اب اس اسٹریٹجک کمانڈر کا یہ جو عہدہ ہے، یہ بنیادی طور پہ ایئر فورس اور نیوی اور آرمی تینوں کا ایک کمانڈر ہوگا۔ لگتا یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کا ایک عہدہ کریٹ کر دیا گیا ہے تینوں فورسز کے لیے، اور یہ جو اسٹریٹجک کمانڈر ہوگا نیشنل، یہ جو ہے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، آرمی سے جو لیا جائے گا، عملی طور پہ یہ جو ہے آرمی کو بھی رن کر رہا ہوگا، ایئر فورس اور نیوی کو بھی۔ ایک قسم کا یہ آرمی چیف کا اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک قسم کا ایک سیکنڈ ان کمانڈ ہوگا جو کہ تینوں فورسز کو ڈیل کرے گا۔ تکنیکی اعتبار سے یہ بڑا اہم عہدہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، ایٹمی ہتھیاروں کے اندر اتنی جدید ٹرینڈ آ گئے ہیں کہ وہ ایئر فورس، نیوی اور آرمی تینوں کے لیے وہ ویپنری جو ہے وہ ڈپلوائے کرنا اور ضروری ہے، تو اس کے لیے تینوں کے لیے ایک اسٹریٹجک کمانڈ بنانا اس میں کوئی شک نہیں ہے، ضروری ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے، جب کسی بھی افواج پاکستان کے رکن کو ممبر آف آرم فورسز کسی بھی، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ممبر آف آرم فورسز میں یہ نہیں لکھا کہ یہ جو فیلڈ مارشل ہے وہ آرمی چیف ہی بن سکتا ہے یا ایئر چیف ہی بن سکتا ہے یا نیوی کا چیف ہی بن سکتا ہے، نہیں، اس میں لکھا ہے اینی ممبر آف آرم فورسز۔ اگر کسی کو فیلڈ مارشل کا عہدہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، اور وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ جو آفیسر ہے وہ اپنا فیلڈ مارشل کا جو رینک ہے اور جو اس کی مراعات ہیں وہ تاحیات ہوں گی۔ یہ ایک بڑی نئی بات ہے کہ فیلڈ مارشل کا جو رینک ہے اور جو مراعات ہیں وہ تاحیات ہوں گی۔ اچھا، وہ کیونکہ یہ ایک اعزاز ہے، اور obviously یہ اعزاز جو ہے تکنیکی اعتبار سے قومی ہیروز کو دیا جاتا ہے، ممبر آف آرم فورسز میں سے، جو ایئر فورس کا جو ہے وہ مارشل ہو سکتے ہیں، نیوی کے ایڈمرل ہو سکتے ہیں، اور آرمی کے فیلڈ مارشل، تو ان کو تاحیات اور وہ وردی پہن سکیں گے، یعنی کہ وہ چاہے 80 سال کے ہو جائیں، 90 سال، 100 سال کے ہو جائیں گے، وہ وردی پہن سکیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ وہ ساری عمر کے لیے ان کو وہ پریولیجز حاصل ہوں گے۔ اور پھر آگے جا کے اس 27ویں ترمیم میں تجویز کی گئی ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہے اور جو مارشل آف دا ایئر فورس ہیں اور جو ایڈمرل آف دا فلیٹ ہے، یہ تینوں ایک جیسے رینک ہیں، کیونکہ وہ قومی ہیروز ہیں، ان کو ان کے اس فیلڈ مارشل یا مارشل آف دا ایئر فورس اور ایڈمرل کے عہدوں سے تاحیات نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہے، تاہم ایک صورت میں ان کو ہٹایا جا سکے گا، اور وہ صورت کیا ہے کہ ان کو صدر پاکستان کی طرح امپیچ کیا جائے، جیسے صدر پاکستان کو صدر ایوان صدر میں ہوتے ہوئے ان کے عہدے سے کوئی پارلیمنٹ ایسے سادہ اکثریت سے نہیں نکال سکتی، کہ جیسے وزیر اعظم اگر سادہ اکثریت کھو دیتا ہے تو وہ وزیر اعظم گھر چلا جاتا ہے، مگر صدر پاکستان کو ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت، یعنی اتنی ہی اکثریت چاہیے جتنی کہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے اکثریت چاہیے۔ تو اسی طرح جو فیلڈ مارشل ہیں، جو ایڈمرل ہیں، اور جو کہ مارشل آف دا ایئر فورس ہے، اس کو اس کے رینک سے ہٹانے کے لیے، جو کہ تاحیات رینک ہوگا، پارلیمنٹ کو 2/3 اکثریت سے ایک قرارداد منظور کرنی پڑے گی، جیسے صدر مملکت کو ہٹاتے ہیں۔ اس کا پورا پروسیس وہی ہے جو ایوان صدر میں جو ہے صدر مملکت کو ہٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی امپیچمنٹ، یعنی کہ فیلڈ مارشل اور ایڈمرل کی امپیچ کر کے اس سے وردی لی جا سکے گی، اس سے رینک چھینا جا سکے گا، مراد چھینی جا سکیں گی، ورنہ وہ تاحیات رہیں گے۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ہے کہ کوئی بھی عہدے جو ہیں وہ جو اعزاز ہوتے ہیں وہ تاحیات ان کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا کہ جو جنرل مشرف کو جب سزائے موت ہوئی 3 نومبر 2007 کے آئین سے غداری کے کیس میں، تو اس فیصلے میں اسپیشل ٹرائبونل نے
یہ لکھا کہ ان کی تمام مراعات اور ان کا رینک، ان کے ٹائٹل جو ہیں وہ واپس لے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مجرم قرار پا گئے، وہ آئین سے سنگین غداری کے مجرم ڈکلیئر ہو گئے، ٹرائبونل سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی۔ تو مگر ابھی تک ان سے وہ مراعات وغیرہ نہیں لی جا سکی، اور ابھی بھی ان کو جنرل لکھا جاتا ہے۔ اور مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں جن کو اعزازات دیے جاتے ہیں، جیسے کوئی سیاستدان ہے، اس کو کوئی قومی ایوارڈ ملا ہے، اگر وہ سزا یافتہ ہو جاتا ہے تو اس سے وہ قومی ایوارڈ لے لیا جاتا ہے، اس سے تمام ٹائٹل جو ہے ریاست واپس لے لیتی ہے۔ مگر یہاں پہ نہ صرف یہ کہ فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل سے وہ قومی اعزاز جو ہے، وہ جو رینک ہے وہ تاحیات ہوگا، بلکہ اس سے واپس لینے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، یعنی آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، اور یہ وہ تحفظ ہے جو لائف ٹائم ہوگا۔ ایون کہ صدر مملکت کو بھی آئین میں ساری عمر کا تحفظ حاصل نہیں ہے، وہ جو ہی صدر زرداری ایوان صدر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جیل میں ہوتے ہیں، جیل سے باہر نکلتے ہیں تو صدر ہوتے ہیں۔ لیکن تاحیات کا پاکستان کی تاریخ میں اور آئین میں جو تحفظ ایک فیلڈ مارشل کے لیے دے دیا گیا ہے کہ ایک تو وہ رینک ساری عمر لگائے گا، وردی پہن سکے گا، اور دوسرا پوری عمر اس کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی، کوئی کیس نہیں بن سکتا، کسی عدالت میں آپ نہیں جا سکتے، جیسا کہ صدر کو حاصل ہے۔ مگر صدر کے لیے بھی صرف یہ تحفظ اور آئینی استثناء امیونٹی جو ہے اس وقت تک ہے جب صدر ایوان صدر میں ہوتا ہے، جب مدت ختم ہو جائے تو کورٹ اس کے خلاف پروسیڈ کر سکتی ہے۔ پوری دنیا میں یہی تحفظ جو ہے وہ تمام صدور کو حاصل ہے، مگر فیلڈ مارشل کو یہ جو تاحیات ایک استثناء دینے کا جو آئین میں اب 27ویں ترمیم کے ذریعے تجویز دی گئی ہے، اگر یہ منظور ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر موجودہ فیلڈ مارشل یا ایئر فورس یا نیوی کے کوئی بھی ایڈمرل یا ایئر مارشل اگر وہ اپنے عہدے سے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی عدالت نہیں پوچھ سکتی، اور ان سے کوئی رینک بھی واپس فیڈرل گورنمنٹ نہیں لے سکتی۔ کوئی نیا وزیر اعظم آج بھی جائے، ہاں صرف وہ پارلیمنٹ لے سکتی ہے، اگر کوئی بھی نئی حکومت آئے جس میں 2/3 اکثریت ہے تو وہ یہ رینک لے سکتی ہے، اور جب تک یہ فیلڈ مارشل کا یا دیگر رینک واپس نہیں لیا جا سکتا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک مستقبل کے لیے بھی ایک قسم کا استثناء، ساری زندگی کے لیے بھی موجودہ فیلڈ مارشل جو ہیں ان کو آئین کے تحت دیا جانے کی تجویز ہے، اور یہ وہ استثناء ہے جو ایون پاکستان کے صدر کو بھی حاصل نہیں ہے، ساری عمر کا جو استثناء ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ صدر مملکت کے طریقے سے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے 2/3 اکثریت سے، اور پھر جو طریقہ کار آرٹیکل 248 میں دیا گیا ہے کہ وہ بھی صدر مملکت کے لیے جو طریقہ کار ہے وہی فیلڈ مارشل کے لیے بھی اپلائی کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ کمانڈ کی مدت ختم ہو جائے گی، جو وفاقی حکومت ہے، جب یہ جو کمانڈ ہے، کمانڈ کیا ہے جی؟ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز، نیول چیف، ایئر چیف، جب ان کی اپنی مدت ختم ہو جائے گی جو کہ لاء میں اب 5 سال کی ہیں، تو اس کے بعد وہ فیلڈ مارشل تو رہیں گے نا۔ اگر لیٹس سے کہ موجودہ آرمی چیف جب ریٹائر بھی ہو جائیں گے تو وہ فیلڈ مارشل رہیں گے، ان کا نہ وہ رینک کوئی لے سکتا ہے نہ یونیفارم، اگر یہ تجویز منظور ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو وفاقی حکومت ہے، جو بھی وہ وفاقی حکومت یہ طے کرے گی کہ جو فیلڈ مارشل ہے یا جو مارشل ہے یا جو ایڈمرل ہے وہ اپنے عہدوں سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ کیا ذمہ داریاں ادا کریں، یعنی ان کے لیے کوئی مزید ذمہ داری کا تعین بھی وفاقی حکومت کرے گی۔ ان کو کوئی اہم رول بھی دیا جا سکتا ہے، ان کو کوئی قومی سطح کا کوئی عہدہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کو ایک ایسا کوئی آئینی عہدہ دے دے کہ جو کہ پاکستان کے عام جو انتظامی معاملات ہیں وہ اس میں وہ اہم کردار ادا کر سکیں۔ یہ ابھی واضح نہیں ہے، مگر اس میں لکھا ہے کہ ریاست کے مفاد میں۔ اب وہ ریاست کے مفاد میں کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ایک ڈیفنس منسٹر کے لیول پہ کوئی ایسی اپائنٹمنٹ ان کی ہو سکے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو آئین کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے۔ پھر آگے جا کے آرٹیکل 243 میں جو تبدیلی تجویز کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو وزیر اعظم کے مشاورت پہ صدر مملکت جو ہیں وہ فیلڈ مارشل، مارشل آف دا ایئر فورس اور ایڈمرل جو ہیں نیوی کے، ان کی تنخواہیں، ان کے الاؤنسز اور ان کی مراعات کا تعین کریں گے۔ تو یہ ہے آرٹیکل 243، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ نے فیلڈ مارشل
اور ایڈمرل یا پھر جو مارشل ہیں ان کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک استثناء ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ان کے خلاف یہ جو رینک ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی، اور ان کو اس عہدے سے ویسے ہی ہٹایا جا سکتا ہے کہ جیسے صدر مملکت کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صدر مملکت جو ہے ان کو جو استثناء ہے وہ صرف اس مدت کے لیے ہے جس مدت میں وہ صدر مملکت ہیں، اور پاکستان کے آئین میں یہ واحد ایئر مارشل کا عہدہ ہوگا کہ جن کو ساری زندگی کے لیے اب استثناء مل گیا ہے، اور جب تک ایئر مارشل ہیں، اور ایئر مارشل کا عہدہ جو ہے صرف آئین میں 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے امپیچمنٹ کے ذریعے ہی واپس لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور مشرف کے تو ماضی کے جرائم پہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، مگر یہاں پہ یہ جو استثناء ہے یہ حیات ہے، اور مستقبل میں بھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی کام ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے ایڈمرل ہو گیا یا مارشل ہو گیا یا فیلڈ مارشل ہو گیا، ان کو ساری عمر کا ایک قسم کا استثناء دے دیا گیا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، یہ ایک بڑی دلچسپ سچویشن ہے۔ بظاہر یہ جو استثناء ہے یہ نہ تو وزیر اعظم کو حاصل ہے نہ صدر مملکت کو حاصل ہے، مگر یہ ایک ایسا استثناء ہے کہ جس سے سچی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مزید طاقتور ہوگی، اور پارلیمنٹ نے بظاہر اپنے ہاتھ کاٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیے ہیں اگر یہ تجویز 27ویں یعنی ترمیم منظور ہو جاتی ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔